قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے. تفسیروں میں بھی آپ سنتے ہوں گے یہ سورت مکی اور یہ سورت مدنی. تو سورت کے مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب؟ عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو سورت مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، اور پورا قرآن صرف مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا ایسا بھی نہیں. کبھی ہجرت کے راستے میں ہوا، کبھی پہاڑیوں میں ہوا، کہیں جنگلات میں ہوا، کبھی بازار میں ہوا، کبھی حضور کے قبرے میں ہو رہا ہے. مکہ میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہوا، اور مکہ اور مدینہ سے باہر بھی ہوا. تو اگر جو صورت مکہ میں نازل ہو مکی ہو، جو صورت مدینہ میں نازل ہو مدنی ہو، تو جو صورتیں اور آیتیں مکہ اور مدینہ سے باہر نازل وہ کون سی؟ اس لیے مکی اور مدنی کا مطلب جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو جز ہم کر دیتے ہیں. آپ کی ایک زندگی وہ ہے کہ آپ پیدائش سے لے کر نبوت تک 40 سال کی عمر تک، اور نبوت سے لے کر 53 سال کی عمر تک، مطلب پیدائش سے لے کر 53 سال کی عمر تک آپ کا وطن مکہ رہا. وطن مکہ رہا، اگرچہ مکہ سے باہر جانا ہوا لیکن وطن تو کون سا تھا؟ مکہ. جیسے ہم مانگرول میں رہتے ہیں، ہم مانگرول سے باہر کہیں دوسرے شہر میں جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں کے ہو گئے، رہے تو ہم مانگرول کے ہیں. ہاں، ضرورت کی وجہ سے جانا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ تھا. پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اب آپ کا وطن مدینہ بن گیا، اور مدینہ کا جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 10 سال رہے. تو آپ کا مدینہ جب وطن بنا وہ آپ کی زندگی 10 سال کی ہے. اب جتنے سال 53 سال کی زندگی جو آپ کی مکہ میں گزری ہے اس کو کہتے ہیں مکی زندگی، اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کے بعد جو 10 سال ہیں وہ ہے مدنی زندگی. تو حضور کی زندگی کے دو حصے ہو گئے، مکی اور مدنی. اب جو آیتیں اور جو صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ شہر میں نازل ہوئی ہو یا مکہ سے باہر نازل ہوئی، کہیں بھی نازل ہوئی، جتنی آیتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، جتنی صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی ہیں. اور آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد، مدینہ چلے جانے کے بعد مدنی زندگی میں جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی ہیں، چاہے وہ مدینہ شہر میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ سے باہر کسی اور علاقے میں نازل ہوئی ہو. یہاں تک کہ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد مدنی زندگی کے مدنی دور میں وہ آیتیں جو مکہ شہر میں نازل ہوئی وہ بھی مدنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ کئی سال گزارنے کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لشکر لے کر مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا، آپ نے طواف کیا. اب جس وقت آپ عین مکہ میں ہیں، حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہے، اس وقت بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. شہر مکہ میں نازل ہوئی، کعبہ کے پاس نازل ہوئی، حرم شریف میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، لہذا وہ آیتیں بھی مدنی. تو اب مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا مکی آیتیں کس کو کہتے ہیں اور مدنی آیتیں کس کو کہتے ہیں.